حکومت پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان لگ یہ رہا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا ہے۔ کچھ نہ کچھ بات چیت کسی آخری تصویر تک پہنچنے کے لیے کہیں نہ کہیں جاری ہے، اور اس کے لیے اشارے مل رہے ہیں کہ یہ بات چیت مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے 46 ٹی ٹی پی کارکنان کو رہا کیا ہے۔ ان قیدیوں کا تعلق شمالی وزیرستان، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان اور کے پی کے دیگر علاقوں سے تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ طویل عرصے سے ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز میں تھے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ان قیدیوں کی ان کی بات چیت کی جاتی ہے، یا ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے، یا ان کے اندر شدت پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گرفتاری کے بعد انہی سینٹر سے رہائی ہوئی ہے۔ اگلے کچھ روز میں مزید قیدیوں کی رہائی کی بھی اطلاع آئی ہے۔ ابھی تک حکومت کی جانب سے بہرحال اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی قیدیوں کی رہائی پاکستان کی حمایت یافتہ وزیرستان کے قبائلی جرگے کی کوششوں کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے، جس نے پچھلے 2 ماہ میں طالبان قیادت سے افغانستان میں 2 مرتبہ ملاقات کی۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان کے درمیان مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں۔ جرگوں سے مذاکرات کی سہولت کاری میں بھی افغان طالبان کی قیادت نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے بعد ٹی ٹی پی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ تاہم ذرائع کہتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کا کہنا ہے کہ رہا کیے گئے افراد اس 100 افراد کی فہرست میں شامل نہیں تھے جن کی رہائی کا ٹی ٹی پی نے حکومت سے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے۔ پچھلے سال نومبر میں بھی حکومت پاکستان نے 100 کے قریب ٹی ٹی پی قیدیوں کو رہا کیا تھا، مگر خبریں یہ تھی کہ رہائی ٹی ٹی پی کے مطالبے پر نہیں بلکہ خیر سگالی کے طور پہ عمل میں لائی گئی۔ 3 ماہ قبل ٹی ٹی پی اور پاکستانی حکام کے درمیان افغانستان کی طالبان کی ثالثی میں 1 ماہ کے لیے جنگ بندی بھی ہوئی تھی، جس پر دونوں فریقین کی جانب سے عمل درآمد ہوا تھا، مگر 1 ماہ بعد مفاہمتی عمل آگے نہیں بڑھ سکا، اور اس ماہ کے آغاز میں حکومت پاکستان نے ٹی ٹی پی لیڈرشپ کے سروں کی قیمت دوبارہ اس کو مستحر کیا اور کہا کہ وہ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ امن کے خواہاں ٹی ٹی پی حلقوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کیا واقعی یہ تمام مذاکرات حتمی طور پہ ختم ہو گئے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ان کا سلسلہ جاری ہے؟ ان سب کی معلومات لیں گے۔ ممتاز سینئر صحافی احسان اللہ ٹیپو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسان اللہ صاحب، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ بیچ میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ مذاکرات مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں، پھر لگا کہ شاید اس میں حکومت پاکستان کئی سختی دکھا رہی ہے، کچھ اس میں ایگریسو پالیسی آئی تھی جب دوبارہ تشہیر ہوئی تھی، ٹی ٹی پی لیڈرشپ کے سروں کی قیمت لگی تھی، اور اب یہ رہائی کی بات آئی ہے۔ کیا اسٹیٹس ہے یہ جو مذاکرات باقاعدہ اب سے کوئی 2-3 مہینے پہلے ہوئے تھے، اس وقت ان کی کیا کیفیت ہے؟ ہاں بالکل، جس طرح پچھلی دفعہ بھی آپ ہی کے شو میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ قبائلی جرگے کے ذریعے پاکستانی حکومت دوبارہ سے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ابھی جو میری اطلاعات ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے کہ وہ جو مذاکرات کا ایک سلسلہ تھا، وہ جو روابط تھے قبائلی جرگے اور تحریک طالبان کے مابین، تو وہ چیزیں میچور ہوئی ہیں کافی حد تک۔ اور پھر کل جو خبر آئی کہ 46 کے قریب ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ تھے جن کو رہا کیا گیا ہے۔ حالانکہ جب ٹی ٹی پی کے ذرائع سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یعنی وہ ڈکلائن کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ یعنی فارمل ہمارے لوگ نہیں تھے، نہ ایکٹیو کبھی ہمارے ممبر رہے ہیں ٹی ٹی پی اس پوری تحریک کے، اور زیادہ تر اس میں وہ لوگ تھے جو رشتہ دار تھے مختلف، جو ٹی ٹی پی کے کمانڈرز تھے، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھائی، بیٹا یا چچا، تو یہ وہ لوگ تھے، اور ان کی جو ہماری ڈیمانڈ لسٹ ہے اس میں ان لوگوں کے نام نہیں تھے۔ اور آج بھی میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ قیدی ابھی تک ہماری طرف یعنی ہمیں ہینڈ اوور نہیں کیے گئے۔ تو وہ چیزیں ہیں، لیکن دونوں طرف سے وہ جو معاملات شروع تھے جنوری میں قبائلی جرگے کے تھرو، تو وہ چیزیں میچور ہو گئی ہیں۔ اور کل بھی جو عثمان زئی وزیر کا نارتھ وزیرستان کا ایک جرگہ ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے افغانستان خوست میں گورنر ہاؤس میں، وہاں پہ جو طالبان کے گورنر ہیں نبی عمری، ان کی موجودگی میں، تو وہاں پہ بھی کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ چیزیں اگر اسی نہج پہ چلنے لگی تو ہو سکتا ہے کہ عنقریب کوئی بڑی اناؤنسمنٹ، خاص کر سیز فائر کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ تو اس میں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید اب جو فارمل جو پاکستان کی ریاست کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ جرگے کے تھرو، یعنی کہ جو قبائلی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، گو کہ جو پاکستانی جو وزیرستان کا جو جرگہ ہے جو کہ امن کا خواہاں ہے، اس کو حکومت کی حمایت بھرپور طریقے سے حاصل ہے۔
ہاں بالکل، یہ حکومت کی پوری بیکنگ ہے. وہ دونوں جو نارتھ وزیرستان کا جو جرگہ ہے یا ساؤتھ وزیرستان کا جرگہ ہے، ان دونوں کو حکومت کی پوری بیکنگ ہے. اور میری اطلاعات یہ بھی ہے کہ کل یعنی پاکستانی حکومت کی طرف سے جو کچھ سینئر لوگ ان کی پریزنس وہاں پہ دیکھی گئی ہے شمالی وزیرستان میں. ان کی یہ بھی میری اطلاعات ہے کہ کچھ میٹنگز بھی ہوئی ہے جو جرگے کی جب وہاں سے واپسی ہوئی ہے، تو حکومت کی پوری بیکنگ بھی ہے، حکومت کی پریزنس بھی ہے وہاں شمالی وزیرستان میں، تاکہ بیچ میں اگر دونوں طرف سے کوئی یعنی وہاں سے بات آتی ہے تو وہیں پہ بجائے یہ کہ ان کو جرگے کو پشاور آنا پڑے یا اسلام آباد آنا پڑے، تو وہیں پہ یعنی فاسٹ ٹریک کر کے چیزوں کو ڈیل کیا جا سکے. تو حکومت کی ہے پوری بیکنگ، اور یہ حکومت ہی کی طرف سے یہ چیزیں انیشیٹ کی گئی ہے قبائلی جرگے کے ذریعے، کیونکہ ان کو ایک موقع پہ یہ فیل ہوا تھا کہ یہ اس کو ہم جرگے کے ذریعے ہی، کیونکہ زیادہ تر جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا ان کی جو سینئر کمانڈرز ہیں ان کا تعلق بھی قبائلی علاقے سے، تو جس طرح قبائلی علاقے میں ٹریڈیشنلی جرگے کے ذریعے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے نا، یہ بات بھی یقینی ہے کہ افغان طالبان دل سے چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکلے، اور وہ اس میں دل سے انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کا حل ڈھونڈیں وہ. ہاں بالکل، افغان طالبان کی ابھی بھی یعنی ان کی بہت ایکٹیو ایک پارٹیسپیشن آپ کہہ لیں، یا وہ حصہ لے رہا ہے سراج الدین حقانی، جو کہ افغان طالبان یا افغان گورنمنٹ وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہے وہاں پہ، اور بڑی ان کی ہائی رینکنگ پوزیشن ہے پورے افغان طالبان میں. تو ان کی اپنی ایکٹیو وہاں پہ یعنی ہے پارٹیسپیشن بھی اس پورے پروسیس میں، وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. بلکہ ٹی ٹی پی کے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ثالث کو پورا اختیار دیا ہے. تو ان کا جب میں نے ان سے پوچھا کہ ثالث سے کیا مطلب، آپ جرگے کی بات کریں یا سراج الدین حقانی کی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سراج الدین حقانی کا نام لیا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اپنا پورا اختیار دیا تھا سراج الدین حقانی کو، اور اس دفعہ بھی ہم ان کو پورا اختیار دے چکے ہیں. اب گورنمنٹ پاکستان پہ کہ وہ معاملات آگے کیسے بڑھاتے ہیں. تو ان کی ہے بہت یعنی ایک ٹریڈیشنل انفلوئنس بھی رہا ہے ابھی بھی ٹی ٹی پی پہ، اور پھر پاکستانی حکومت کے ساتھ بھی سراج الدین حقانی کے یعنی کافی اچھے روابط ہیں. تو میرے خیال میں یہ حکومت کے لیے بھی اچھا موقع ہوگا کہ ان کے گڈ آفیسز یوز کر کے سراج الدین حقانی کے اگر یہ پیس ڈیل کسی فارمل ایگریمنٹ، کوئی ایک باقاعدہ اگر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے، مفاہمت ہوتی ہے، تو اس کی جس لیول پہ پاکستان میں تصدیق چاہیے، اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اکٹھا ہونا ضروری ہوگا نا. کیونکہ یہ بات عام ہے کہ اس میں پھر ایک سیاسی طور پہ تمام سیاسی جماعتیں ایک صفحے پر آئیں تو پھر یہ مفاہمت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی اندرونی طور پہ مخالفت بھی ہے. یہ کوئی آسان سمجھوتا نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے. جی یہ بہت مشکل، یعنی بالکل انٹرنل اگر ہم دیکھ لیں، اور خاص کر پارلیمنٹ میں اس پہ کافی ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے، تو مختلف جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے، این پی کی طرف سے، تو انہوں نے کافی کنسرنز بھی شو کیے ہیں کہ آپ کس طرح معاف کر سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ یہاں پہ یعنی اے پی ایس میں انوالو رہے ہیں، یا باقی ان کی لیڈرشپ بھی این پی کی کافی سینئر لوگ ٹی ٹی پی کے حملوں میں ماری گئی ہے، یا پھر بی شہید وہ خود بھی. تو ان کے اپنے کنسرنز بھی ہے اور ایک پرسنل سینٹیمنٹس بھی اس حوالے سے. تو واقعی سب سے جو چیلنجنگ ٹاسک ہوگا حکومت کے لیے وہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ ہوگا کہ ان پارلیمنٹ کو یا جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو کیسے وہ کسی ایگریمنٹ پہ کنونس کر سکے. بہت بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو محسود ہمارے ساتھ.